تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمائر کی ہماری بحث چل رہی تھی۔ ضمیر مرفوع کو ہم نے پڑھا تھا۔ ضمیر مرفوع کی جو دونوں اقسام ہیں، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر مرفوع متصل، یہ دو ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم آتے ہیں ضمیر منصوب کی طرف۔ ضمیر منصوب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ضمیر جو حالت نسبی کو ظاہر کرے، ہر وہ ضمیر جو حالت نسبی کو ظاہر کرے، یعنی جس پر فاعل کا فعل جو ہے وہ واقع ہو، جس کے اوپر وہ مفعول ہی ہوتا ہے، یعنی وہ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو ہر وہ ضمیر جو حالت نسبی کو ظاہر کرے، ایسی ضمیر کو ضمیر منصوب کہا جاتا ہے۔ پھر ضمیر منصوب جو ہے، ضمیر منصوب، اس کی آگے دو اقسام ہیں، متصل اور منفصل۔ ٹھیک ہے، ضمیر منصوب کی بھی کتنی اقسام ہیں؟ منفصل اور متصل۔ ضمیر منصوب منفصل کون کون سی ضمیر ہیں؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی وہی 14 صیغے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک آپ ان کو ایایا سے پڑھیں۔ آپ ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن۔ جیسے دیکھیں، ایاکا نعبد، مثال میں دیتا ہوں، ایاکا نعبد۔ اب دیکھیں، نعبد فعل فاعل اور ایاکا ضمیر منصوب منفصل، یہ مفعول بن رہی ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ضمیر منصوب ہے۔ اسی سے آگے باقیوں سے بھی آپ طرح طرح کی مثالیں، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ٹھیک ہے، بہت سی مثالیں اس کی بن سکتی ہیں۔ آگے وہی ترتیب ہے غائب کی، حاضر کی، پھر غائب میں مذکر مؤنث، حاضر میں پھر مذکر مؤنث، اور متکلم جو ہے وہ دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ضمیر منصوب متصل، وہ ضمیر جو حالت نسبی کو ظاہر کرے اور فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی اسم کے ساتھ، کسی بھی فعل کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے؟ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسم کے ساتھ تو نہیں لگی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، ضمیر منصوب متصل۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ویسے کون کون سی ہوتی ہے؟ ہو، ہما، اسی طرح ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں کسی بھی چیز کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں۔ کتبہ، کتبہ، دیکھیں یہ مل گئی۔ کتبہ ہما، کتبہ اس ایک نے لکھا، کتبہ ہما ان دونوں لکھا، کتبہ ہم ان سب نے لکھا، کتبہ اس ایک عورت نے لکھا، کتبہ ہما ان دو عورتوں نے لکھا، کتبہ ہن ان سب عورتوں نے لکھا، کتبہ کا، ٹھیک ہے، یا ضربہ کا، تجھے مارا، ضربہ کما، تم دونوں کو مارا اس نے، ضربکم، اس نے تم سب کو مارا۔ اسی طرح ضربکی، تجھ ایک عورت کو مارا اس نے، ضربکما، ضربکن، ضربنی، مجھے مارا، ضربنا، ہم کو مارا۔ ضربہ کے علاوہ کوئی بھی فعل آپ لگا دیں تو یہ متصل بیسیکلی فعل کے ساتھ لگی ہوئی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ضمیر کس کی طرف؟ مجرور متصل کی طرف۔ ہم نے پڑھا تھا نا 5 قسمیں ضمائر کی، ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع متصل، منصوب منفصل، منصوب متصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ مجرور، ضمیر مجرور جو ہے وہ جو منفصل نہیں ہوتی ہے، صرف کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل، یہ 5ویں قسم ہے۔
اب یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. یہی جو ضمائر منصوب متصل، جو ضمائر منصوب متصل ہیں، ان کے ساتھ حرف جار لگا دیں آپ تو پھر بھی ضمیر مجرور متصل بن جائیں گے، ضمائر مجرور متصل بن جائیں گے. مثال کے طور پر میں لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ لہو، ٹھیک ہے، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. یہ دیکھیں لام کیا ہے، حرف جر ہے نا، لام حرف جر ہے. تو جب یہ ضمیر منصوب متصل کے ساتھ کوئی حرف جر لگا دیا جاتا ہے تو وہ ضمیر مجرور متصل بن جاتی ہے. دو صورتیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ حروف جر لگا دیا جائے، یا اس کے ساتھ کوئی اسم لگا دیا جائے پھر بھی ضمیر مجرور متصل بنتی ہے. جیسے دیکھو مثال کے طور پر میں کیا کہتا ہوں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. ٹھیک ہے، میں نے کوئی اسم لگا دیا. تو اب جب ضمیر منصوب متصل کے ساتھ حرف جر لگا دیا جائے یا کوئی بھی اسم لگا دیا جائے تو وہ ضمیر مجرور متصل بن جاتی ہے، وہ ضمیر مجرور متصل بن جاتی ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ ضمائر کی 5 اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر خلاصتاً آپ سن لیں کہ ضمیر المضمرات یعنی اسم ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ ابتداءً 3 اقسام ہیں، ضمیر مرفوع، منصوب، مجرور. پھر ان دونوں میں سے مرفوع منصوب میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل. یہ ٹوٹل 5 اقسام بن جاتی ہیں. تو یہ 5 اقسام آپ یاد کریں گے تو گویا کہ آپ نے ضمائر کو کیا کر لیا، سمجھ لیا. اور یہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں. یہ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ہم مبنی کی اقسام میں پڑھ رہے ہیں نا، اس میں غیر متمکن، تو اس میں یعنی اس کی حالت بدلتی نہیں ہے. اب حرف جر داخل بھی ہو گیا پھر بھی وہ اپنا اثر تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اپنا اثر کس پر چھوڑتا ہے؟ اس میں معرب پر چھوڑتا ہے، اس میں مبنی پر نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے. جزاکم اللہ خیر.